من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فإنه أجدر ولا تزدروا نعمة الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز دوستو، آج ہمارا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کو ہمیں ریلائز کرتے رہنا چاہیے. آپ سبھی دوست انشاءاللہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، اپنی انرجی کے ساتھ آپ واش روم گئے، آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور مسجد میں آ گئے. اللہ کو شکر ادا کریں اور دیکھیں کہ کتنی دنیا، کتنے لوگ ہیں جو آپ سے آپ ٹوائلٹ نہیں جا سکتے اور وہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے. کتنے لوگ معذور ہیں. تو ان لاکھوں کروڑوں انسانوں میں آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجسمہ سمجھیں کہ کتنا اللہ نے آپ پر احسان کیا. ملین لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسی زندگی گزاریں، ہے کہ نہیں؟ احساس کیا کبھی اس بات کا؟ احساس کیا کہ میں ٹوائلٹ گیا ہوں، خود صفائی کی ہے، وضو کیا اور واپس نکل آیا. جب تک یہ احساس نہیں آدمی کرتا نا، اس وقت تک انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں اپنے مضمون کو 3 پوائنٹس پر بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق دے جو ہمارے اوپر ہے. سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ یہ سانس ہے جو چل رہی ہے، یہ زندگی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے ایمان کے بعد. اور دوسری صحت، ہیلتھ. اگر آدمی کی ہیلتھ ہے، صحت ہے، تو اس کے لیے یہ زندگی ایک خوبصورت چیز. اور صحت نہیں ہے تو ایک عذاب، مصیبت ہے، تکلیف ہے، ہر وقت آدمی پین فیل کرتا ہے. تو گویا کہ یہ صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور تیسری چیز ہے رزق، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے. اور اتنا رزق ہے کہ اگر ہم احساس کریں، ان لوگوں کے مقابلے میں دیکھیں جو غیر ملک میں رہتے ہیں، غریب ملکوں میں رہتے ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ان کے مقابلے میں اللہ نے. ہمارے وہ ہر گلی کے اندر رزق موجود ہے، ہر بیڈ روم کے اندر رزق موجود ہے. کچن میں تو ہوتا ہی ہے. اب اگر آپ نے نعمت کو ریلائز کیا، نعمت کا احساس کیا، تو اب اس کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کوئی بھی شریف آدمی اس کے ساتھ کوئی بھی احسان کرے، کوئی نیکی کرے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے. یہ ایسی ہے نا بات. تو جب ہمیں احساس ہوا کہ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے زندگی، اور دوسری نعمت دی ہے صحت، اور تیسری نعمت ہے رزق، جاب. اب ان تینوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ضروری ہے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اب اس زندگی کا کیا شکر کہ یہ ایسے گزرے کہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ ہو. سمجھے بات؟ ہر آدمی اپنے آپ کو فیل کرے کہ میں ایسی زندگی گزاروں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. اب یہ میں اپنے آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے فیل کرتے ہیں. کتنا مجھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ سب کو فائدہ مند بنائے، اللہ سب کو نفع مند بنائے. اور دوسری بات، جو رزق مل رہا اس کا بھی شکر ہے، جو صحت ملی ہوئی اس کا بھی شکر ہے. مختصر سے ٹائم میں تینوں باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. زندگی کی نعمت، صحت کی نعمت، رزق کی نعمت کیا ہے؟ کتنی بھی آپ قیمتی سے قیمتی فروٹ لے کر آئے، آلمنڈ ہے، بادام ہے، ایون تربوز لے کر آئے، واٹر میلن لے کر آئے، کوئی بھی بنانا، کوئی بھی چیز، کیا آپ اس کو سارے کا سارا کھا جاتے ہیں؟ تو بھائی کوئی آدمی ہے جس نے پورا کیلا منہ میں ڈال لیا ہو چھلکے سمیت، کوئی آدمی ایسا ہے جس نے مینگو پورے کا پورا کھا لیا ہو گھٹک سمیت؟ کوئی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا. بادام ہے، قیمتی ہے، لیکن وہ بھی، اس کا بھی چھلکا بڑا سخت ہے، وہ پھینکنا پڑتا ہے. اسی طرح جتنی نعمتیں آپ کو میسر ہیں ان کا حق ہے کہ چھلکے باہر پھینکو. اس کے سٹون، اس کی گٹھلی، اس کو کھاؤ نہیں. اسی طرح جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری تمہاری نہیں ہیں، وہ تمہاری نعمت نہیں ہے. سب کی سب جو تمہارے دسترخوان پر بہترین ڈش بنی ہوئی ہے وہ ساری آپ کی ہے نہیں. اس کا چھلکا ہے، اس کا سٹون ہے، گٹھلی ہے، اس کو باہر پھینکنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے زکوٰۃ. یہ اللہ کا حکم ہے، آپ ادا کریں یا نہ کریں، میرا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ مجھے صرف بتانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دو. اب جو آدمی نہیں دیتا اس کا اور حکم ہے، لیکن جو دیتے ہیں اللہ قبول فرمائے. آپ کی جوانی کی زکات ہے. وہ کیا ہے کہ بڑوں کا ادب، ایلڈر کا، اور ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کا احترام کرو. کوئی بھی ہو، مسلم ہو، نن مسلم ہو، جو بھی بوڑھا آدمی ہے اس کی عزت کرو. اپنے سے بڑی ایج والے کی عزت کرو، اپنے سے زیادہ علم والے کی عزت کرو. یہ جوانی کا صدقہ ہے. دسترخوان کا صدقہ کیا ہے؟ ہر سالن، ہر کری جو آپ کے گھر میں پکتی ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے سارے کا سارا. اس میں سے نکالو، نیبر کو دو اور اپنے کسی دوست کو دو. پھر اس کا حق ہے کہ تم نے اس کو دیا اور اللہ اس کو قبول کرے گا تو تمہارے رزق میں برکت ہوگی. آپ کے پاس ٹیکسی ہے، گاڑی ہے، اس کا بھی صدقہ ہے. کسی کو لفٹ دو فری میں. سارے کماتے ہو بے شک 24 آور، لیکن اس سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ. کسی کو فری میں لفٹ دو اور کہو اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو قبول کر دے. کوئی پتہ نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نعمت، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ قبول فرما لے. اب جسم کی زکات کیا ہے؟ جسم کی صحت کی زکات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نفل اشراق کے یا چاشت کے، یعنی اشراق جو سورج سن رائز کے بعد آدمی 2-4-5 منٹ کے بعد پڑھتا ہے. فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ آدمی گھر بیٹھے بٹھائے حج عمرے کا ثواب حاصل کر دیتا ہے. اور چاشت کے 2 رکعت، 4 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی ہیں، 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں. یہ مختلف چیزیں جو آدمی اپنے، حضور نے فرمایا یہ جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، ٹھیک ہے، ہر جوڑ کا صدقہ نکالو. کیا ہے؟ 2 رکعت. میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا،
کہ بھائی پڑھو گے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسم کیوں، ہمارے جسم ہر وقت ڈسیبلٹی کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ فالج سے بچاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، باقی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم اس کا کوئی انفاذ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی بھی کام جو کرو تو اس کے لیے کیا ہو، اللہ سے کہو اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے۔ 3 آدمی پھنس گئے تھے نا غار کے اندر، پتھر آگے آ گیا، اب انہوں نے کیا اس کا سلوشن نکالا کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں جو بھی اس نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے اس نیکی کو قبول کر، ساری لائف کو انہوں نے پھرولا، ایک ایک بات نظر آئی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری لائف میں، ان کے پاس تو پھر بھی ایک ایک نیکی ایسی تھی کہ جس کو وہ آدمی کہتے کہ یا اللہ اس کو قبول کر لے، لیکن ہمارے پاس تو شاید پوری زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ یہ ہم نے خالص تیرے لیے کیا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، سانس، آکسیجن، یہ کرونا وائرس سب سے بڑا جو اس کا مصیبت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں گیا، 20 دن ہاسپٹل میں رہا، اس کو 9 لاکھ کا بل آ گیا، 9 لاکھ۔ تو وہ رونے لگے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس پر نہیں رو رہا کہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے، وہ تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے 20 دن کا بل تمہیں 9 لاکھ دینا ہے، اور آج 70 سال میری عمر ہو گئی ہے، مجھ سے اللہ نے کبھی بل نہیں مانگا، اتنی آکسیجن لیتا ہوں، مجھ سے اللہ نے کبھی مجھے بل نہیں بھیجا کہ یہ پے کرو تو پھر دوبارہ ہم آپ کو دیں گے، اگلی انسٹالمنٹ ملے گی تو پھر ہم دیں گے، کبھی اللہ نے مجھے نہیں کہا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز اگر ہم غور کر لیں تو ہمارے لیے وہی انف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو، پیر صاحب کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، کہ بھئی دعا کرو ہمارے حالات درست ہو جائے، اور تمہارے گھر کے اندر وہ ہستیاں موجود ہوتی ہیں کہ جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ ہے ماں، وہ ہے باپ، ماں اور باپ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ میرے سوا کوئی داتا نہیں۔ یہ الفاظ شرکیاں ہیں، کسی کو داتا کہنا یہ شرک ہے، کسی کو غوث کہنا یہ شرک ہے۔ بچو ان الفاظ سے، یہ توحید اسماء و صفات میں سے یہ چیز آتی ہے کہ جو اللہ کے نام ہے، جو اللہ کی صفات ہے، وہ کسی غیر میں مت ڈھونڈو، صرف اللہ، داتا بھی اور غوث بھی۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ تو نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کا کیوں ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے جیسا کوئی داتا نہیں اور ماں باپ جیسا کوئی ناتا نہیں، میرے جیسا کوئی داتا نہیں اور ماں باپ جیسا کوئی ناتا نہیں۔ ہم ماں باپ سے نہیں کہتے کہ ابا جی دعا کرو، میری امی آپ میرے لیے دعا کریں۔ جن کی ماں باپ، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے فوت ہو چکے ان کے لیے بھی بہت سارے آپشن موجود ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ وہ تمہیں وہاں بیٹھے کہے کہ ہم نے نیک اولاد چھوڑی ہے۔ مسجد بن رہی ہے، اب یہ دیکھیں 5 رو ہیں وہ سامنے لگی ہوئی، ایک مسلح، ایک 1000 فوٹ کا ہے۔ چلیے یہ انہوں نے آپ کو 1000 کہا، لیکن میری طرف سے یہ ہے کہ ایک نہیں تو تھوڑی سی جگہ اس سے کوئی نہ کوئی تو ہیلپ کرے، کوئی نہ کوئی تو کریں۔ یہ کس کے لیے؟ مرحومین کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ ابھی میرا خیال صرف 2 رو جو ہے وہی فل ہوئی ہیں، باقی ابھی 3 باقی ہیں آپ سب کے۔ بہرحال ایسا کام کرو کہ جس سے وہ تمہارے لیے وہ کہیں کہ ہم نے نیک اولاد چھوڑی ہے،
اور امام اوزاعی نے فرمایا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نیک ہوں، میں صالح ہوں یا نہیں؟ فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے؟ کہنے لگا جی کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تو صالح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا کہ جو اس کے لیے دعا کرے، اس دعا کرنے والے کو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے صالح کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرنے والا تھا وہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر۔ فرمایا کہ میرے جیسا کوئی داتا نہیں اور ماں باپ جیسا کوئی ناتا نہیں، جنت ورگی کوئی تھان نہیں لبڑی، جنت ورگی کوئی تھان نہیں لبڑی، بڈھے رخ دی چھاں نہیں لبڑی، سب کچھ لب جانا، پیو نہیں لبنا، ماں نہیں لبنا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اس چیز کو سوچتا ہے وہ بڑے دن کے لیے تیاری کرتا ہے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگو ڈر جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی قسم، قیامت کا جو سسٹم قرآن نے بیان کیا، جتنی دہشت قرآن کے الفاظ میں موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ دہشت ہے جو وہ آدمی فیل کرتا ہے جو مر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت کا ٹائم آ گیا، زخمی تھے، اب موت قریب ہے۔ بیٹا آیا، کہنے لگا ابا جی آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ کہا کیسے بھائی؟ کہا آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ساری دنیا دشمن تھی، اور میرا نبی کبھی مسجد کے اندر، بیت الحرام کے اندر وہ اپنی مرضی سے سجدے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت تم نے اسلام قبول کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یتیم ہو، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، آج وہ عمر کے مقابلے میں آئے، آج اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں ہم نے ادا کرنی ہے۔ پہلا موقع تھا اعلان بیت اللہ کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حضرت عمر کی سرپرستی میں نماز ادا کی گئی، اور جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں تو آپ پر راضی تھے عمر۔ حضرت عمر رونے لگ گیا، فرمایا بیٹا ایک دفعہ یہ بات دوبارہ کہو، دوبارہ کہیں؟ تو فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر میرے پاس مال ہوتا، کوئی مال نہیں تھا، کچھ نہیں چھوڑا، فرمایا اگر ہوتا زمین آسمان کے برابر سونا اور چاندی بھی ہوتا، تو جو اگلی منزل آ رہی ہے نا قیامت کی، جو مرنے کے بعد کی جو خوف اور جو دہشت ناک وہ موقع آنے والا ہے، میں اس سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، کتنے نیک لوگ تھے۔ اتنا بڑا دن، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جہنم، آسمان، زمین یہ دہکتے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اتنا بڑا دن ہے وہ، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ میرے بھائیوں، میں نے جو کچھ بیان کیا اس کا ایک دفعہ خلاصہ پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ریلائز کیا کرو، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور ساری زندگی انسان چانس ڈھونڈتا ہے، مجھے ٹائم مل جائے، مجھے 6 ویکس مل جائیں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے، کچھ کمال، کچھ نعمتیں اچھی کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے بڑے،
اتنے بڑے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن وہ شکر ادا کرتے تھے، شکر ساری ساری رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھی، پاؤں متورم ہو گئے۔ اور کسی نے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تو معاف کیا ہوا ہے، آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس رب کا میں شکر ادا نہ کروں جس نے ایک یتیم کو انبیاء کا امام بنا دیا۔ جب میرا نبی شکر ادا کرتا تھا تو میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ کچھ مسئلے ابھی باقی ہیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو۔ نہیں 1000 پاؤنڈ دے سکتا کوئی تو کوئی نہیں، جتنے توفیق ہے کم از کم آدھے کا، چلو کچھ نہ کچھ جنت میں جانے کی جگہ مل جائے۔ یہ خالص اس نیت سے اگر آدمی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ، بہت سارے دوست بیمار ہیں یہاں بھی اور اپنے ملک میں بھی، باہر سے بھی، ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ کچھ بزرگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں میں لگا کے رکھے جن سے وہ خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے جن سے وہ ناراض ہو جائے۔ ایک لندن میں مقیم ہے دوست، انہوں نے مصلی مسجد کے لیے 3-4 آدمی کو اکٹھا کر کے کو پیسے بھیجے ہیں، اور وہ ہمارے بھائی تھے مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہاں انہوں نے وہ حفاظت بھی کیا، بڑے طاہر صاحب ان کا نام تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے دعا بھی کریں، اور یہ چیک بھی بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واعظم واكبر والله يعلم ما تصنعون۔